الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے، جس کا نہ کوئی شریک ہے، بڑی قدرتوں والا، عظمتوں والا میرا اور آپ کا پروردگار ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جن کی محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا۔ حاضرین، خلاصہ قرآن میں انشاءاللہ 27ویں پارے کی چند مخصوص آیتوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں۔ الحمدللہ کل تک 26 پارے مکمل ہو گئے، آج 27واں پارہ ہے، اور تقریباً اس پارے میں 7 صورتیں ہیں۔ سورہ زاریات کا بقیہ حصہ، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورۃ الرحمن، سورہ واقعہ، سورہ حدید، تو تقریباً 7 صورتیں جو ہے مشتمل ہیں اس پارے میں۔ سورہ زاریات کا جو بقیہ حصہ تھا، حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مہمان کو دیکھتے ہیں، اندر جاتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، بکرے کو پکا کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جانا، بڑے مہمان نواز تھے۔ جب تک مہمان ان کے دسترخوان میں نہیں آتا تھا، حضرت ابراہیم کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ مہمان کا آنا رحمت ہے، جیسا بارہا آپ نے سنا، مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کہنے والے شاعر نے کہا، اللہ میری رزق کی برکت نہ چلی جائیں، اللہ میری رزق کی برکت نہ چلی جائیں، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ بکرا بھون کر، بکرا جو ہے پکا کر لا کے مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم پریشان ہو گئے، محنت کر کے مہمان کے لیے پکا کر لاتے ہیں۔ اجنبی لوگ تھے، قوم منکرون، اجنبی لوگ تھے، ان کے لیے پکا کر رکھا گیا تو نہیں کھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہاں شیخ، السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم شیخ، آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہلو، ہلو،
शेख साहब अगर दूसरा कोई नंबर है तो इंशाल्लाह उसको भी आप कोशिश कर सकते हैं डेटा कनेक्ट करके इंशाल्लाह आगे यहाँ। हेलो शेख हाँ जी सुन रहा है? जी जी आ रही है, माफ करना। हाँ हाँ ठीक है। तो जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान जो आए थे, दो मकसद की बुनियाद पर आए थे। एक औलाद की खुशखबरी सुनाने के लिए, दूसरा उन्होंने कहा कि कौम लूत जो आपके भतीजे हैं उस कौम के हलाकत और बर्बादी के लिए अल्लाह ताला ने हमको भेजा है, जो कि कौम लूत में बहुत बड़ी बुराई पाई जाती थी। इसके बारे में हमने सुना। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बस्ती वालों को उलटने के लिए, अजाब बर्पा करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। उसी का तस्करा यहाँ पर है। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। हजरत इब्राहिम ने फरिश्तों से पूछा क्या मामला है, आपके आने का मकसद क्या है? तो उन्होंने कहा क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन। पहली बात यह है कि हमको मुजरिमों की तरफ अजाब को नाजिल करने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंदा रब्बिका लिल मुस्रिफीन। अल्लाह ताला का हुक्म है कि इन लोगों ने एक नया गुनाह बर्पा किया था, लिवातत का, मर्द से मर्द की ख्वाहिश पूरी होने की जो सिस्टम था, इन्होंने पहले शुरू किया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह ताला आसमान से पत्थरें बरसाएगा, हर पत्थर पे नाम लिखा होगा कि ये पत्थर किसके ऊपर जाके गिरेगा। और इसी तरह इन्होंने एक नया गुनाह अल्लाह ताला के कानून को उलट दिया था, इसलिए अल्लाह ताला ने कौम लूत की पूरी बस्ती को ऊपर उठाया, उठा के उल्टा पलट दिया, पलटा के ऊपर से जो है पत्थरों की बारिश बरसाई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात में इंसान और जिन्नात की पैदाइश का मकसद बयान किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जैसा हम जिन्नात के बारे में कल बड़ी तफसील से सुने कि जिन्नात भी एक मखलूक है, मुकल्लफ है। हमारे लिए जो चीजें हैं उनके लिए भी हैं, हमारे में जैसे नेक और साले हैं उनके में भी जो है नेक और साले भी हैं, फासिक और फाजिर भी हैं, सारी तफसीलात हैं। तो जिन्नात और इंसान दोनों को अल्लाह ने उसकी इबादत के लिए पैदा किया। हमको इबादत करना है। एक बात यहाँ पर हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम इबादत किसे समझते हैं। नमाज पढ़ लेना इबादत समझते हैं, रोजा रख लेना इबादत समझते हैं, कुरान की तिलावत कर लेना इबादत समझते हैं, हज और उम्रे कर लेना इबादत समझते हैं। वाकई इबादत ही है, लेकिन सिर्फ यही इबादत नहीं है, बल्कि हर वो काम जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं इबादत है। जैसा मिसाल के तौर पर निकाह है, निकाह भी एक इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से अपनी जायज ख्वाहिश पूरी करता है, ये भी इबादत है। कोई भी काम करो बिस्मिल्लाह कहकर शुरू कर दो, अगर अच्छा काम है, अल्लाह को राजी करने वाले काम है, तो वो भी इबादत है। तो इस लिहाज से हम अगर गाड़ी में बैठते वक्त बिस्मिल्लाह बोल के दुआएं पढ़ के गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी का चलाना भी हमारे लिए इबादत है। क्यों? इसी तरह से आदमी, औरत अगर किचन में जाके पकाती है, अपने शौहर, अपनी बीवी, अपने अपने शौहर, बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए पकाती है, बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करती है, पकाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम अच्छे से हो गया, शुक्र अदा करती है, उसका पकाना उसके लिए इबादत है। सोते वक्त अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया कहकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके, अल्लाह को याद करके दाएं तरफ लेट कर आदमी सोता है तो उसकी सारी रात का सोना उसके लिए इबादत है। सुबह उठते वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नुशूर अगर कहेगा तो सोकर उठना उसके लिए इबादत है। चलना फिरना, उठना बैठना, बैठते हुए बिस्मिल्लाह बोल के बैठना, उठते वक्त बिस्मिल्लाह बोल के उठना। तो हर काम में अल्लाह का नाम लेकर अच्छे काम अगर हम करेंगे तो हमारा करना इबादत है, हमारा करना इबादत है। तो आदमी जो है
इबादत को कुछ मखसूस माने में नहीं लेना कि हम नमाज पढ़ लिए बाद, यहाँ तक कि हम तिजारत करते हैं, शौहर जाके नौकरी करता है, लोग मजदूरी करते हैं, हर काम बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह को राजी करने के लिए हलाल रोजी की नीयत से आप जाके करते हैं तो आपका कमाना आपके लिए इबादत बन जाएगा। तो गोया के 24 घंटा अल्लाह ताला हमको इबादत का मौका दे रहा है। हमने बांट लिया, मस्जिद को गए तो इबादत, मस्जिद से बाहर आए तो जो चाहे हम कर सकते हैं, ये समझ लेते हैं। नहीं, जब हमने कलमा पढ़ लिया तो खबर के गड़े में जाने तक हम मुसलमान हैं। जिंदगी के हर मौके पर हम अल्लाह को याद करना चाहिए। मुश्किल आता है, हालात बिगड़ जाते हैं, अल्लाह से मदद मांगना है, सब्र करना है। हालात अच्छे हैं, हमारी जिंदगी में खुशहाली है, सब कुछ बराबर चल रहा है, जबान पे बार बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब कोई मुसीबत तुम पर आती है उस वक्त भी तुम क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। एक है अल्हम्दुलिल्लाह, एक है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब खुशी का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह की पाकी और बयान बुजुर्गी बयान होती है, अल्लाह की तारीफ होती है। वही जब तुम कोई मुसीबत में होते हो तब आके कोई पूछता है कैसा भाई हाल कैसा है, उस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, सामने वाला समझ जाएगा वाकई कुछ परेशानी में है। तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जब मुसीबत में, परेशानियों में, तकलीफ में होते हैं तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमारी तकलीफ का आना हमारे लिए इबादत बन जाएगा, हमारी खुशियों का आना हमारे लिए इबादत बन जाएगा। तो हम ईमान वालों का ये मिजाज होना चाहिए कि हम हर मौके पर अल्लाह को याद करें, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें। कितने लोग किचन में जाते हैं औरतें पकाने के लिए, लेकिन कोई हादसा हो जाता, कुकर बस्ट हो जाता, सिलेंडर से गैस लीक हो जाता, क्या कुछ नहीं होता। अब जाके बिस्मिल्लाह बोल के शुरू कीजिए और उसके बाद जो है वापस जब पूरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पक गया, अल्लाह का शुक्र अदा करके किचन से बाहर आइए। आपका किचन में जाकर किचन से बाहर निकलने तक का जो वक्त है इबादत हो जाएगा आपके लिए। अल्लाह के नबी बैतुल खला जाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस कहकर जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो गुफराना का कहते हैं। गुफराना का क्यों कहते हैं? अल्लाह बाथरूम में रहने की वजह से मैं जिक्र कर नहीं पाया, तुझे याद नहीं कर सका। बाथरूम में अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, बाथरूम में हम सलाम नहीं कर सकते, बाथरूम में कुछ लोग जो है फोन ले लेके बाथरूम चले जाते हैं, जाके अगर किसी का फोन आता तो वहां जाके दुनिया की बातें करते हैं। बाथरूम में लेटरिन करते वक्त जो है कभी बात कर, यूरिन करते वक्त, लेटरिन करते वक्त आदमी को बात करने की इजाजत नहीं है, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता। तो जो है आदमी इन तमाम चीजों की तरफ दे। इबादत बहुत वसी माना, वसी मफहूम में है। तो जो है माँ बाप अपने बच्चों का जो है जहन पे बनाए, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे मेरे वालिदैन को। हमेशा वो कहा करते थे, कोई काम करने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर करो, कोई काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये सब हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया। तो बच्चों को माँ बाप अगर सिखाते हैं, यही सही तरबियत है। हर काम करने से पहले अल्लाह का नाम लो, हर काम को जो है खत्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को, बहुत बड़ी नेकी है। बच्चे इसको आगे फॉलो करेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल हर वो काम जो बगैर बिस्मिल्लाह के आप शुरू करेंगे वो काम नाकाम हो जाएगा। हर वो काम, जो भी काम हो, होमवर्क लिखने का काम हो, खेलने का काम हो। क्योंकि हमारी वालिदा, मुझे याद है इसको, जब हम लोग ग्राउंड में जाके खेल के मार लग जाता था तो गरीक़ रहमत करें फरमाते थे कि अगर कभी मार लग के वापस आते तो बिस्मिल्लाह बोल के घर से बाहर नहीं गया होगा, असर नमाज पढ़ के तो घर से जो है खेलने के लिए नहीं गया होगा। इस तरह जो है कहकर हम लोगों के एक दीनी मिजाज पैदा करते थे, दीनी जहन हमारे अंदर पैदा करते थे हमारे बड़े लोग। तो जो है बच्चों को ये जहन पैदा करना चाहिए, अल्लाह का नाम लिए बगैर के इसलिए काम कंप्लीट नहीं हुआ। नमाज पढ़े बगैर तुम वो खेलने के लिए चले गए, इस वजह से तुमको वो मार लगा, इस वजह से तुमको तकलीफ आई। इसलिए बच्चों को जहन में बैठ जाएगा, हाँ नमाज पढ़ना चाहिए, हमको कुरान पढ़ना चाहिए, और जो है जिक्र अस्कार करना चाहिए, ये जहन बनाना है। अल्लाह ताला ने कहा कि यही इबादत है। इसके बाद सूरह तूर में आते हैं। अल्लाह ताला सूरह तूर मक्की सूरत है, कहता है वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रख्खिम मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। इन सूरतों में, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदा में, शुरू में तकरीबन 6 चीजों की कसम खाई। वत्तूर, कसम है तूर सैना की। ये तूर कौन सा है? ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जबल तूर, मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, अल्लाह ताला जो है नबी बनाता है, अल्लाह ताला से बातचीत होती है। कोहे तूर है, जबल तूर, तूर सैना जिसे हम कहते हैं। तो ये तूर है, अल्लाह ताला ने उसकी कसम खाई। व किताबिम मस्तूर, और इसी तरह लिखी हुई किताबों की, जैसे कुरान है, तौरात है, ज़बूर है, अल्लाह ताला ने तमाम आसमानी किताबों की कसम खाई।
فی رق منشور۔ اسی طرح اب جو ہمارے پاس جو ہے قرآن ہے، قرآن ایک بک کی شکل میں ہے، زبردست بائنڈنگ ہے، بہترین پیپر ہے، شاندار پرنٹنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا تھا کہ جو بھی وحی نازل ہوتی، اللہ کے نبی کو صحابہ کو بلاتے، کاتبین وحی کہتے ہیں، تو صحابہ کو بلا کے کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں آیت نازل کیا ہے، فلاں آیت کو لکھ لو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ قرآن کو کیسے لکھا جاتا تھا ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی اس کے بارے میں بتائیں گے۔ مختصر طور پر یہ کہ اللہ کے رسول پر جو بھی نئی وحی نازل ہوتی، اللہ کے نبی کاتبین وحی کو بلاتے ہیں، وحی کو لکھنے والے کو بلاتے ہیں، بلا کر ان لوگوں کے پاس بولتے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد لکھ دو، فلاں سورے میں لکھ دو، فلاں پارے میں لکھ دو کہتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کیا کرتے تھے، اس زمانے میں پیپر نہیں تھا، پرنٹنگ مشینیں نہیں تھی، تو صحابہ چمڑے میں لکھتے تھے، ہڈیوں میں لکھتے تھے، پتوں میں لکھتے تھے، درختوں کا جو چھلکا ہوتا ہے ان چھلکوں میں لکھتے تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح سے لکھا گیا، پتھروں میں، چمڑوں میں، درخت کے چھلکے میں، درخت کے پتوں میں، ہڈیوں میں، اس طرح جو ہے لکھ کر اسے جمع کر فرشتے جو صحابہ رکھتے تھے۔ حقیقت میں جو آج مصحف کی شکل ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، ایک مصحف بنایا گیا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہے قرآن کو جو ہے پرنٹ کر کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ختم کا ہے، فی رق منشور والبیت المعمور، بیت معمور جیسا اس دن بھی بتایا گیا، پرسوں بھی، کہ جیسا کعبۃ اللہ دنیا میں ہے، بالکل آسمان میں بھی ایک کعبہ ہے جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، جس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ایک بار جب فرشتے طواف کر لیتے ہیں تو دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا۔ جب کبھی وہ کعبۃ اللہ دنیا کے کعبۃ اللہ میں جگہ خالی ہوتی ہے تو وہ فرشتے آ کر جو ہے یہاں پر طواف کرتے ہیں۔ اللہ نے کعبۃ اللہ بیت معمور کی قسم کھائے، والسقف المرفوع، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے والبحر المسجور، قسم ہے بھڑکنے والے سمندر کی۔ تو یہ بات بھی ہم کو معلوم ہونا ہے کہ سمندر جلنے والے، بھڑکانے والے، بھڑکنے والا سمندر، یعنی سمندر میں آج ہم کو جو پانی نظر آتا ہے اس کے اندر آگ بھی ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سمندر میں اللہ نے پہلے پانی رکھا ہے، اس کے بعد آگ رکھا ہے، پھر سے اللہ سمندر رکھا ہے۔ حضرت ابو داؤد کی روایت میں جو ہے پیارے نبی کے حدیث نقل ہے، پہلے پانی ہے، نیچے آگ ہے، اس کے بعد پھر سے پانی ہے، پھر سے سمندر ہے۔ 1400 سال پہلے شاید یہ بات جو ہے سمجھ میں آئی نہ ہو، لیکن جب ریسرچ کرتے کرتے آج ہم کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کتنی سچی بات تھی۔ آج جو ہے آپ دیکھیں گے عرب کے ممالک میں پانی کے نیچے سمندر سے پیٹرول نکالا جاتا ہے، ڈیزل نکالا جاتا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سمندر جلنے لگے گا۔ تو جو ہے آج یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات دیکھیں، والبحر المسجور، قسم ہے بھڑکنے والے سمندر کی، اوپر پانی، نیچے پیٹرول، پھر سے پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایک سسٹم رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، اور ایک بات یہاں آپ کو یہ بتا دوں، اللہ نے 6 چیزوں کی قسم کھائے، ایک پہاڑ سورہ سینا کی، آسمانی کتابوں کی، اور بیت معمور کی، سمندر کی۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی ضروری بات کہنا چاہتا ہے تو قرآن میں قسم کھاتا ہے بہت ساری چیزوں کا، جیسے مکے کی اللہ قسم کھاتا ہے، کعبۃ اللہ کی قسم کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس امن والے شہر کی، بہذا البلد، اس شہر کی۔ اللہ تعالیٰ کبھی والشمسی وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلا، اللہ جو ہے سورج کی قسم کھاتا ہے، چاند کی قسم کھاتا ہے، دن کی قسم کھاتا ہے، رات کی قسم کھاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ 6 چیزوں کی قسم کھایا، یہ سوچ کر ہم یہ نہ سوچے کہ ہم بھی جس کی چاہے قسم کھا لیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، خالق کائنات ہے، وہ جیسے چاہے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی امت کو جب تم کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو ضرورت پڑنے پر صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ، اللہ کے علاوہ جو ہے باپ کی، بیٹے کی، بیوی کے سر پر ہاتھ رکھے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ قسم صرف اللہ ہی کی کھائیں گے، اور اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی بتا دیا کہ ضرورت پڑنے پر قسم کھاؤ، معمولی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہ کھاؤ، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھانا یہ منافقوں کی علامت ہے۔
منافق کیا کرتے تھے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق اللہ کے نبی کے پاس آتے تو معمولی بات کو کہتے تھے اللہ کی قسم اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اللہ کے نبی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کا بار بار قسم کھانا خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو جھوٹے لوگ کی زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، ایماندار لوگ زیادہ قسمیں نہیں کھاتے۔ ہاں اگر ضرورت پڑ جاتی ہے قسم کھانے کی تو صرف اور صرف اللہ کے ذات کی، اللہ کی قسم یہی قسم کھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتایا۔ تو بتایا سورہ طور میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی کی قسم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور میں یہ بھی بتایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جہنمیوں کو ریوڑ کی شکل میں ہانک کر جو مار کر جو ہے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اور جاؤ اس جہنم کی آگ میں جس آگ کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کا تذکرہ کیا۔ متقی لوگ جنت میں بڑے مزے میں ہوں گے، ان المتقین فی جنات و نعیم، باغات میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہوگا اسے کھا رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے کی زندگی جیو، تم کو کوئی افسوس یہاں پر نہیں ہے، آرام سے رہو۔ متقین علی سرر مصفوفہ، جیسا کل جہنم کے بارے میں ہم نے جانا کہ جہنمیوں کو جہنم کی کرسی ہوگی، جہنم کا بیڈ ہوگا، جہنم کی دیوار ہوگی، آگ کا جو ہے چادر ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنتی بڑے بڑے زبردست مسندوں میں، بڑے بڑے شاندار بیڈوں میں جو ہے، بیڈ میں صوفہ سیٹ میں جو ہے ٹیک لگا کر مزے کی زندگی جی رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پھر کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ یہ بہت پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جب جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی اولاد بھی ایمان والی تھی، اولاد بھی دیندار تھی، پکے عقیدے والی تھی، نمازی پرہیزگار دیندار تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خاندان کا جو رشتہ ہے، جو گھر میں شوہر بیوی بچے جس طرح آپس میں یہاں پر مل کے رہتے ہیں، صرف یہی نہیں، اگر سارے لوگ ایماندار رہیں گے تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو ملا کے آپس میں ایک ساتھ رکھے گا، باپ بھی رہے گا، بیٹا بھی رہے گا، جو گھر کا پیارا مبارک ماحول تھا۔ اس طرح اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے جنت میں ایک ساتھ ملا کے رکھے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، جس طرح ہم دنیا میں خوشحال زندگی ہنسی خوشی سے جی رہے ہیں، اللہ جنت میں بھی انشاءاللہ ہم سب کو ملا کے رکھے، آمین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر، عمل صالح کے بغیر کوئی مرتا ہے تو باپ بیٹا آخرت دنیا ہی میں جدا ہو جاتا ہے، دنیا ہی میں جدا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، نوح علیہ السلام نبی تھے، بیٹا کافر تھا، نوح علیہ السلام بچ گئے، کافر بیٹا مر گیا، دنیا ہی میں الگ ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نبی تھے، ان کی بیوی کافر تھی، لوط علیہ السلام کو اللہ کامیاب کر دیا، دنیا ہی میں الگ ہو گئے، کافر بیوی جو ہے الگ کر دیا، عذاب کا شکار ہو گئے۔ فرعون کی بیوی حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والی تھی، دنیا ہی میں اللہ نے الگ کر دیا، فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ جنتی بنا دیا۔ فرعون جو تھا، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے الگ کر دیا۔ تو جو ایمان اور عمل صالح نہیں رہے گا تو آج جس طرح ہم دنیا میں بکھر کے، نہ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے محبت ہے، نہ بیٹے کے دل میں باپ کے لیے محبت ہے، نہ شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت ہے، نہ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر دینداری نہ ہو، ایمان نہ ہو، عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر نہ ہو، تو دنیا ہی میں جو ہے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے، رشتوں کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم چاہتے ہیں دنیا میں بھی پیار اور محبت ہمارے گھر کا ماحول میں رہیں، بیٹا باپ کو چاہیں، باپ بیٹے کو چاہیں، ماں اور بہن بھائی میں محبت ہو، تو سب سے اہم چیز ہمارے اندر جو ہے عمل آنا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان مضبوط ہو گیا، عمل ہمارے اندر اچھے اعمال کرنے لگیں گے، خود بخود اللہ ہمارے دلوں میں، ایک دوسرے کے دلوں میں پیار اور محبت دے گا۔
جب کبھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں، تو سب سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی عبادتوں کو بڑھانا چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود محبت دے گا، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتایا کہ اگر آج تم لوگ اچھے کام کرو گے، عمل صالح کرو گے، دنیا میں بھی مل کر رہو گے، دنیا ہی نہیں جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ تم کو ملا کے رکھے گا۔ اگر تم اچھے کام نہیں کرو گے، اللہ کی ذات پر پکا یقین نہیں رہے گا، خود بخود تمہارے دلوں میں اللہ نفرت ڈال دے گا، تم دنیا میں بھی نہیں مل سکتے اور آخرت میں بھی تم جو ہے ملیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ ملائے گا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتایا۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ نجم ہے، سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آپ دیکھیں گے سورہ نجم میں ایک سجدے کی آیت آتی ہے، سجدے کی آیت، جب سجدے کی آیت ہم پڑھتے ہیں تو یہ مستحب سجدہ ہے، ہم کو بہتر ہے کہ ہم سجدہ کرنا چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب مکے والوں کے سامنے جا کر سجدے جو سورہ نجم کی تلاوت کرتے آئے تو ایک ایک توحید کی بات اللہ تعالیٰ بہت جو ہے توحید کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب مکے والوں کے سامنے سورہ نجم کی آیت تلاوت کے جیسے سجدے کی آیت پر آئے، پیارے نبی سجدے میں چلے گئے، پیارے نبی سجدے کے لیے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کی اس سورہ نجم کی تلاوت جو جتنے بھی لوگ سن رہے تھے، مسلمان بھی سن رہے تھے، کافر بھی سن رہے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ سب سجدے میں چلے گئے، کافر بھی سجدے میں چلے گئے۔ لیکن ایک بدبخت امیہ بن خلف کے نام سے ایک شریر تھا، کافر تھا، مشرک تھا، وہ بڑا مغرور تھا، بڑا اکڑنے والا تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنی پیشانی کو جو ہے زمین پہ نہیں لگایا، سجدہ نہیں کیا، وہ کیا کیا مٹی کو اٹھا کر اپنے پیشانی میں لگا لیا، مٹی کو اٹھا کر اپنے پیشانی میں لگا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی غرور کی وجہ سے اس کو کفر کی حالت میں اس کی موت آئی، کفر کی حالت میں مرا۔ تو غرور کرنا، اکڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو سورہ نجم کے تعلق سے وہ ایک بات ہے جو مفسرین نے لکھا ہے۔ اسی طرح اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے، اس میں یہ ایک بات اللہ نے یہ کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے نبی جو ہیں جتنی بات اپنی امت کو بتائے ہیں وہ سب کے سب اللہ نے جو بات پیارے نبی کو بتایا وہی بات اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا۔ کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، نبی کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی بات اپنی امت کو نہیں بتایا۔ پیارے نبی جو ہے اپنی امت کو اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بتائے۔ جتنی باتیں نکاح کا مسئلہ رہیں، شادی کا مسئلہ رہیں، اور اسی طرح میت کا مسئلہ رہیں، معاشرت کا مسئلہ رہیں، معاملات کا مسئلہ رہیں، جتنے بھی مسائل ہیں سارے مسائل کو اللہ کے نبی نے ایمانداری کے ساتھ وہی مسائل بیان کیے جو مسائل اللہ نے وہی کی تھی پیارے نبی پر، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حق میں کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد اگر آپ اپنی جانب سے ایک بات بھی اپنی جانب سے کر لیں گے تو ہم تمہاری شہرت کو پکڑ لیں گے، تمہارا گلا پکڑ لیں گے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کوئی بات نبی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، ہر بات وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ قرآن حدیث میں یہی فرق ہے، آپ مختصر طور پر جان لیجئے قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں۔ قرآن کیا ہے، اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے جو باتیں آیتیں نازل کی ہو بہو، نہ زیر میں فرق، نہ زبر میں فرق، نہ پیش میں فرق، نہ تنوین میں فرق، جیسا اترا تھا اللہ کے نبی نے ویسے ہی سے پرنٹ کرنے کے لیے لکھنے کے لیے حکم دے دیا۔ حدیث کیا ہے، حدیث بھی وہی ہے لیکن فرق کیا، اللہ تعالیٰ جو باتیں پیارے نبی کو بتاتا تھا پیارے نبی اپنے الفاظ میں اسے کہتے تھے، کھانا ایسا کھانا چاہیے، پینا ایسا چاہیے، سونا ایسا چاہیے، جاگنا ایسا چاہیے، بزنس ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے اپنے اون الفاظ ہوتے تھے لیکن بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی تھی۔ قرآن جو ہے بات بھی اللہ کی، جو ورڈز ہیں وہ بھی اللہ کی۔ اس میں یہ باریک سا فرق ہم یہ کرنا ہے، تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اپنے طرف سے بولے، نہیں، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوا، فرق اتنا کہ الفاظ اللہ کے نبی کے اون الفاظ ہیں۔
قرآن جو ہے بات اللہ کی، الفاظ بھی اللہ ہی کے، یہ معمولی سا فرق ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے قرآن حدیث میں. اسی لیے قرآن اور حدیث کے پابند ہو کر ہم کو زندگی گزارنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک تم یہ دو کتابوں کو، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے، یہ دونوں کو جب تک تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے، سیدھے راستے سے ہٹو گے نہیں، سیدھے راستے پہ رہو گے. سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے. اللہ کے نبی نے بتایا اور کہا کہ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کا تذکرہ کیا. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ دیکھا ان کی اصلی شکل میں، ورنہ ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے تو انسانوں کی شکل میں آتے تھے، انسانوں کی شکل میں آتے تھے، صحابہ کے پاس آتے تھے، آ کے جو ہے اللہ کے نبی کے پاس جو ہے وہی کی باتیں بتا کر جاتے تھے. کئی مرتبہ آ کے اللہ کے نبی سے سوال و جواب کا مسئلہ ہوتا تھا، انسانوں کی شکل میں آتے تھے. لیکن حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں پیارے نبی نے صرف 2 مرتبہ دیکھا. یہ کیا؟ پہلی مرتبہ جب وحی لے کر آئے تھے، غار حرا میں تھے پیارے نبی، اقرأ بسم ربک الذی خلق جو آیتیں ہیں ابتدائی 5 آیتیں لے کر آئے، تو اللہ کے نبی نے جبل نور میں جو ہے غار حرا میں پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اللہ کے نبی نے کہا میں جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر ہیں. حضرت جبرائیل کو 600 پر ہیں اور 600 پر ان کی ہائٹ کیا تھی؟ میں نے دیکھا کہ یہاں سے لے کر ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا سر آسمان کو لگ رہا ہے، اتنی ہائٹ تھے ان کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اتنے اونچے تھے، اتنے اونچے خط کے تھے، ان کے 600 پر تھے. اللہ کے نبی نے کہا. دوسرا موقع معراج کے موقع پر، جیسے ہم نے اسراء و معراج کا واقعہ سنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، پیارے نبی کا سینہ شق کر کے، دل نکال کے، زمزم کے پانی سے دھو کے فٹ کر کے بیت المقدس کو لے جاتے ہیں. پیارے نبی نے جو ہے انبیاء کی امامت کرائے، اس کے بعد آسمان کا سفر طے کرتے ہیں، جنت و جہنم کا. وہاں اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے حضرت جبرائیل برابر رہتے ہیں جنت و جہنم کے سیر میں. پھر سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرمایا افتمارونہ علی ما یری وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. سدرہ منتہا ایک وہ درخت یا ایک وہ مقام جہاں پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہہ دیا اے اللہ کے نبی اس سے آگے میں نہیں آ سکتا، یہاں تک میرا پرمیشن ہے، اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی آگے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، نماز کا تحفہ لے کر آتے ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس سے ایک قدم بھی میں آگے رکھوں گا تو میرے 600 پر جل جائیں گے، میرے 600 پر جل جائیں گے. تو حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ دیکھا. ایک غار حرا میں جب اللہ کے نبی تھے، نبی بنائے گئے، پہلی مرتبہ دیکھا. دوسرا پہلی مرتبہ دیکھ کے اللہ کے رسول گھبرا گئے تھے، کام گئے تھے. عرب کی گرمی میں پیارے نبی کو سردی شروع ہو گئی تھی. پیارے نبی جو ہے نیچے غار حرا سے اتر کر حضرت ماں خدیجہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. اس وقت اللہ تعالیٰ آیت نازل کیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے میرے حبیب. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے مخاطب ہوا. وہ ایک الگ واقعہ، اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے پاس جا کے جو بولتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو حضرت جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھے 600 پر کے ساتھ، اتنا ہائٹ، آسمان کو ان کا سر لگ رہا تھا. تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ جو ہے حضرت جبرائیل کو دیکھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ نجم میں ہی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی طاقت کیا، وہی لوگوں کو ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی ایک مرد اور عورت سے اولاد کا جو ہے نسل آگے بڑھاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو دنیا میں دوبارہ اٹھائے گا، وہی ہے جو ستاروں کا پروردگار ہے، وہی اللہ ہے جو قوم عاد کو ہلاک و برباد کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کیا سورہ نجم میں. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا انسان جو محنت کرے گا محنت کا پھل ملے گا. ہر انسان کے لیے وہ دینی معاملے میں رہیں، دنیاوی معاملے میں رہیں، محنت کریں گے، محنت کبھی ضائع نہیں ہوگا، محنت کبھی رائے گا نہیں ہوتا. یہ ہماری جلد بازی ہے. ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اتنی محنت کرے بیکار ہو گیا، اتنا میں نے محنت کیا سب ضائع ہو گیا. اللہ کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان جو محنت کرے گا محنت کا پھل ضرور ملے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ.
تو جو محنت کریں گے اسی کا پھل ملے گا ہم کو، یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ایز یو سو شیل یو ریپ. جو آپ بوئیں گے اسی کا فصل آپ کو ملے گا. جیسے مثال کے طور پر کھیتی ہے، آپ جو ہے گنے کے درخت لگائیں گے، اخروٹ بادام اس میں نکلنے کی خواہش کریں گے، نکلے گا نہیں. آپ جو ہے آم کا درخت لگائیں گے، آم کا پودا لگائیں گے، پھل ایپل نکلنا بولے تو نہیں نکلے گا. آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. دنیا میں بھی ہم جیسی عبادت کر کے اپنی آخرت کے لیے محنت کریں گے، آخرت میں وہی پھل ہم کو ملے گا. اگر دنیا میں ہم برائیاں کریں گے، غلطیاں کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، اور ہم امید کریں کہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلے جائیں، جنت کا ٹھیکیدار بن جائیں گے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری نادانی ہے، ہماری جہالت ہے. ہم دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں عبادت کرنا ہوگا. آخرت کی جنت کے اونچے مقام ہم چاہتے ہیں تو عبادت میں انتہا درجے کی عبادت ہم کو کرنا چاہیے. یہ بہت عام چیز ہے. اگر ہم جو ہے کوئی اولاد کی تربیت میں بھی ایسے ہی، اولاد کو ہم صحیح طریقے سے دینی تربیت دیں گے، آگے چل کر اولاد دیندار بنے گی. ہم دنیا دار بنا کر دنیاوی لحاظ سے بچے کو دنیاوی لحاظ سے اگر پال دیں گے اور سوچیں گے کہ اولاد بڑی ہو کر ہماری خدمت کرے گا، ہماری دیکھ بھال کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جو فصل لگائیں گے اسی کو ہم کاٹیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات، اس میں یہ بھی ہم کو جاننا ہے، اللہ نے قرآن میں جو کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑی بھی ہم نیکی کریں گے اللہ ہماری نیکی کا بدلہ دے گا، تھوڑا بھی ہم گناہ کریں گے اس کی سزا ہم کو ضرور ملے گی. تو ہم جو ایسی محنت جیسی عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے گا. اگر ہم برے کام کریں گے تو انجام بھی برا ہوگا. اس کے بعد تیسری صورت سورہ خمر ہے. سورہ خمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی. اس کی علامت کیا ہے؟ وانشق القمر، چاند دو ٹکڑے میں بٹ گیا. جب اللہ کے نبی نے مکے والوں سے جا کر بات کی، مکے والوں نے پیارے نبی سے معجزہ طلب کیا جیسا پچھلی قوموں نے معجزہ طلب کیا تھا. اللہ کے نبی نے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ہم کو جو چاند نظر آتا ہے یہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتاؤ. اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے میں بٹ گیا. روایتوں میں آتا ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ جو جبل نور ہے جہاں پیارے نبی پر پہلی وحی نازل ہوئی، غار ہرا جو پہاڑ ہے، وہ پہاڑ جب مکے سے دیکھا جاتا ہے، پہاڑ بیچ میں ہے، چاند کا ایک ٹکڑا اس طرف ہے، چاند کا آدھا ٹکڑا دوسری طرف ہے. سارے لوگوں نے دیکھا، لیکن یہ لوگ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. یہ اصل میں ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ پیارے نبی کو ستانے کے لیے خامخواہ کا ضد کرتے تھے، خامخواہ کی ضد. پیارے نبی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب معجزہ دکھا دیتے تب کیا کرتے تھے؟ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ ایسا پیارے نبیوں کو بہت سارے معجزات دیا، جیسے حضرت موسیٰ کو عصا دیا تھا، ید بیضا دیا تھا. اللہ کے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بہت سارے معجزے دیے، پیارے نبی کو بھی اللہ نے یہ ایک معجزہ دیا. اور اسی طرح اور بہت سارے معجزات آئے پیارے نبی کی زندگی میں. کیسے؟ مثال کے طور پر ایک مرتبہ تقریباً 30-35 صحابہ کو لے کر پیارے نبی سفر کر رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، پانی ذرا برابر بھی کسی کے پاس نہیں تھا، صرف ایک لوٹے میں پانی تھا. اور پیارے نماز کا وقت آ گیا، صحابہ کو بچہ نماز پڑھنا ہے، کیا کریں گے؟ اس وقت پیارے نبی کیا کرتے ہیں، وہ جو جس کے پاس پانی کا لوٹا تھا اس کے پاس پانی منگاتے ہیں، وہ لوٹا منگاتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس پانی کے لوٹے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے 5 انگلیوں کے درمیان سے پانی فوارے کے طور پر جو ہے بے حساب پانی جو ہے پیارے نبی کے انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے جن کو پانی پینے کی ضرورت تھی ہم نے پی لیا، ہم میں سے جن کو جو ہے نہانے کی یا وضو کرنے کی ضرورت تھی ہم نے وضو کر لیا، اور جتنا ہم بچا کے رکھنا محسوس کر رہے تھے ہم نے اسے بچا کر بھی رکھ لیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک معجزہ ہوا. اسی طرح ایک مرتبہ پیارے نبی صحابہ کے ساتھ تھے، ایک ہی لوٹے میں دودھ تھا اور صحابہ کو جو ہے بہت تیز کی بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اللہ کے نبی نے وہ ایک دودھ کا لوٹا منگایا، پھر جو ہے پیارے نبی اللہ کا نام لے کر جو خود اپنی طرف پیتے ہیں، پی کر جو اس لوٹے کو دائیں طرف بانٹتے ہیں، دائیں طرف دیتے ہیں.
وہ لوٹا جو ہے صحابہ تمام کے تمام صحابہ جو پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوٹے میں جتنا دودھ تھا وہ دودھ باقی ہی تھا۔ یہ پیارے نبی کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو دیا تھا۔ اور قرآن زندہ جاوید معجزہ، زندہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو دیا۔ اس میں سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھنا چاہنے والوں کے لیے، عمل کرنا چاہنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن سے ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے قرآن سے ویسا فائدہ نہیں اٹھایا جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہم کیا ہے دنیاوی معاملے میں دنیاوی علم کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، قرآن کی طرف زیادہ علم نہیں دیتے۔ ہم جو ہے قرآن کو پڑھنا، کیونکہ معمولی سا قرآن کا سورہ فاتحہ جس میں توحید، رسالت، پورے قرآن کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے کہا ام القرآن ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہوگا؟ بولیے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری توحید کا ایک بہت بڑا نچوڑ جو ہے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے دیے دے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو سورہ اخلاص یاد رہے گا؟ بولیے۔ افسوس کی بات یہ، جب یہ بات آتی ہے تو کچھ باتیں، ضروری باتیں آپ کو کہہ دینا مناسب سمجھوں گا۔ ہماری قوم ہمیشہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، دوسروں پر ڈیپینڈ، امام صاحب، مؤذن صاحب، ساری چیزیں انہی پر ہمارا ڈیپینڈ ہوتا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ قرآن خود ہم پڑھیں، اپنی اولاد کو ہم پڑھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو بلا کے پڑھانا نہیں، ہم خود پڑھائیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ ماں پڑھائیں اپنی اولاد کو قرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کتنے لوگ ہیں، کئی لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، دنیا کی ساری باتیں کریں گے، گھنٹے گھنٹے پالیٹکس کی باتیں کرو بولو، گھنٹے گھنٹے کریں گے، لیکن وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم ہوتا، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ ہم میں سے کئی لوگوں کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ باپ کے انتقال پر باپ کو کیسے غسل دینا بیٹے کو معلوم نہیں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے جنازے کی نماز کیسے پڑھنا ہے اور کیا پڑھانا ہے بیٹے کو نہیں معلوم ہوتا، جبکہ بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑے بڑے دنیاوی کرسیوں کو اونچے اونچے پوسٹ پر ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات کہ امام صاحب جنازے کی نماز پڑھائیں گے، مؤذن صاحب آ کر جو ہماری میت کو غسل دے دیں گے۔ میری ایک بات یاد رکھیے، جس تڑپ کے ساتھ ایک بیٹا اپنے باپ کو نہلا سکتا ہے، مؤذن پیسہ لے کر جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ نہیں نہلائے گا، غسل نہیں دے سکتا۔ جس تڑپ کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ بیٹا اپنے باپ کے لیے جنازے کی نماز میں کھڑے ہو کر خلوص کے ساتھ جنازے کی دعا، مغفرت کی دعا اپنے باپ کے لیے کر سکتا ہے، یہ ایک امام ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ امام جو ہے اس کی ایک ڈیوٹی ہے، آتا ہے نماز پڑھا کے چلے جائے گا، وہی جب ایک بیٹا نماز پڑھائے گا جنازے کی نماز تو اس کے اندر کیا تڑپ رہے گی، اللہ میری ماں گزر چکی ہے، میرا والد گزر چکا ہے، اے اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما، اسے اونچا مقام عطا فرما، اس کے خبر کو نور سے بھر دے۔ ایک بیٹا جس تڑپ کے ساتھ کرے گا، اور اللہ تڑپ سے نکلنے والی آواز کو ہی سنتا ہے۔ ڈیوٹی کے طور پر امام مؤذن آ کے جو کر کے جاتے ہیں اسے اللہ حفاظت کریں، بقرعید میں جانور ذبح کرنے کے لیے بھی ہمارے لوگ مؤذن کا انتظار کرتے ہیں، اس میں بھی کیا، گھر میں اگر وہ زمانے مرغی کاٹتے تو مؤذن کو بلا کے کاٹتے، بکرا کاٹتے تو امام صاحب آ کے کاٹنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھی، بیٹیاں خود کیا کرتی تھی، قربانی کے جانور ذبح کرتی تھی۔ اسلام یہ سکھاتا ہے ہر آدمی اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر والوں میں سے کوئی لوگ جو ہے میت کو غسل دینا یہ مسنون ہے، یہ مستحب ہے، کیونکہ وہ جتنا لحاظ کر کے پاکی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ جو ہے اپنے باپ کو جو آخری غسل دے گا، ایک مؤذن ہرگز نہیں دے گا۔ آپ نوٹ کر کے دیکھیے، ایک امام، ایک بچہ جتنے تڑپ کے ساتھ اپنے باپ کے لیے نماز میں کھڑے ہو کر دعا کر سکتا ہے، ہرگز ایک امام نہیں کرے گا۔ امام ڈیوٹی نبھا کے جائے گا۔ تو ہمیشہ ہم امام مؤذن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں دینی معاملے میں۔ حقیقت میں دین کے مسئلے میں ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی کو خود کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر جو ہے کوشش کریں۔ اسی لیے سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ بار بار ایک جملہ دہراتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان کیا ہے۔ اللہ سوال کرتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 1400 سال سے اللہ ہم سے سوال کرتا ہے، کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، اس قرآن سے کوئی فائدہ اٹھانے والا ہے، اس قرآن سے اپنی دنیا اور آخرت بنانے والا کوئی ہے؟ اللہ سوال کرتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے۔ قرآن بہت آسان ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس پر فالو کرنے کے لیے
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ سوال کرتا ہے کون ہے جو اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں، کون ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں. تو اس کے بعد جو ہے سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ، بہت پیاری صورت، بہت پڑھنے میں بھی جو بہت مزہ، یہ صورت کی تلاوت کرنے میں، تلاوت کو سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے لے کر آخر تک اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے. پہلی کیا نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم القرآن. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، رحمان وہ ہے جس نے لوگوں کو قرآن دیا، قرآن سکھایا، علم القرآن. اس کے بعد کہتا ہے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. انسان، فرشتے بھی ہیں، ابلیس بھی تھا، اور کائنات کی کتنی بڑی مخلوق ہیں. ان تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. خلق الانسان علمہ البیان. اس میں سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لوگوں کو بولنا سکھایا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ بولنا. ہے جو زبان میں بولنے کی طاقت بہت بڑی نعمت ہے. یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنے دل میں جو بات ہے وہ سامنے پیش کر سکتا ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، غصہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے آپ زبان سے ادا کرتے ہیں. جن لوگوں کو زبان ہوتی ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، مکے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، ان کو کبھی دیکھیے کتنا تڑپ جاتے ہیں. وہ لوگ اپنی بات کو پیش نہیں کر سکتے، اشارے سے ان کو بولنا پڑتا ہے، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے. وہ جب سمجھاتے ہیں تو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان میں بولنے کی طاقت دی. جانوروں کو، چرندوں کو دیکھ لو، ان کو زبان نہیں ہے، زبان تو ہے لیکن بات کرنے کی طاقت اللہ نے نہیں دیا. اللہ یہاں کہتا ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بولنے کی طاقت دی. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے. یہ سورج، یہ چاند، ستارے، سیارے، آسمان، زمین، موسم کا بدلنا، پھلوں کا، جنت کے باغات، جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ سورہ رحمان میں بیان کرتا ہے. سورہ رحمان کو آپ پڑھ کے دیکھیں، بڑا مزہ آئے گا. سن کے دیکھیں، سننے میں خود جو ہے بڑا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے، جیسا ہم کل جنات کے بارے میں پڑھے تھے، اللہ کے نبی جو ہے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کیے. سورہ رحمان کی تلاوت کیے تو صحابہ خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، سورہ رحمان کی میں نے تلاوت کیا، تم لوگ جواب نہیں دے رہے ہو، جبکہ میں یہ سورہ رحمان جو ہے جنوں کے پاس پڑھ کر سنایا. تو جنوں نے جب کبھی میں اس آیت پر گزرا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو تمام جنات ایک زبان ہو کر کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے نہیں ہیں، تیری نعمتیں واقعی ہم پر ہیں. تو جو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا. تو سورہ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ بہت زبردست صورت ہے فضیلت کے لحاظ سے. اللہ کے نبی کے بال پک گئے تھے، تو تھوڑی عمر جب ہو گئی تھی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پورے سر پہ، داڑھی پہ ملا کر اللہ کے نبی کے 18 بال پکے ہوئے تھے، 18 بال سفید تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کے اخوات نے، اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کون؟ سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ، سورہ نبا. یہ وہ صورتیں جو مکی صورتیں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتا ہے، قوموں کی ہلاکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، نبیوں کی کامیابی کے بارے میں اللہ نے بتایا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ، سورہ نبا، یہ وہ صورتیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. آج ہم جو ہے طوطا مینا کی طرح پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا. اب غور سے ان کی صورتوں کو پڑھیے، اس کا معنی سمجھیے، اس کی تفسیر کو جانیے. واقعی دلوں کو ہلا دینے والی صورتیں ہیں، انسان کام جائے گا اسی سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں باتیں بتاتا ہے. تو سورہ واقعہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا. اور سورہ واقعہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ جس گھر میں بھی غربت ہے، جس گھر میں بھی فقر و فاقہ ہے، یعنی گھروں میں غربت ہے، تکلیف ہے، فقر و فاقہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رات کے ابتدائی حصے میں، یعنی مغرب کے بعد کا جو حصہ ہے یا رات کے حصے میں جس گھر میں بھی سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس گھر کو فقر و فاقے سے بچا لے گا،
اس گھر کو اللہ غریبی سے بچا لے گا. دیکھیے اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہم لوگ کوتاہی کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے جس گھر میں بھی رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اللہ تعالیٰ اس گھر کو غربت سے، غریبی سے بچائے گا، فقر و فاقہ سے بچائے گا. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. ایسے تو پورے قرآن کو ہم جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن فضیلت کے حساب سے مغرب کے بعد جو ہے ہر گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہونا ہے تاکہ ہمارے گھر میں تکلیف دور ہو جائیں، غربت دور ہو جائیں، فقر و فاقہ دور ہو جائیں، مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے. اس کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت ہر دن ہر گھروں میں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک مشہور حدیث میں آپ کو بول کر اپنی بات ختم کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام الفقہا کہا جاتا ہے، تو جو ہے بہت بڑے صحابی تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب ان کی عمر ہو گئی تو ان کی بچیاں، ان کی لڑکیاں جو ہے جوان تھی، بستر پر تھے، آخری دن چل رہے تھے. اس وقت خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی. تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر آتے ہیں. آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کو سلام جو ہے بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، اس کے بعد پوچھتے ہیں آپ کو کیا شکایت ہے. پہلا سوال کرتے ہیں حضرت عثمان، آپ کو کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا شکایت ہے، مجھے صرف اپنے گناہوں کی شکایت ہے، مجھے صرف اپنے گناہوں کی شکایت ہے. دیکھیں صحابہ جو پیارے نبی کی صحبت میں تھے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی، پیارے نبی کا ساتھ دے رہے تھے ہر قدم میں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے گناہوں کا ڈر ہے. جب صحابہ کی حالت یہ تو ہمارے بارے میں سوچئے، جو دن رات ہم گناہ میں ملوث ہوتے ہیں لیکن ہم کیسے نڈر ہو کر زندگی گزارتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ مجھے شکایت میرے گناہوں کی ہے، اللہ سے ڈر ہے کہ میرے گناہ کے بدلے میں اللہ اگر مجھے پکڑ لے گا تو میری حالت کیا ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی کہہ رہے ہیں. پھر دوسرا سوال کیا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت، آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا خواہش ہے، اللہ کی رحمت کی خواہش ہے. بس اللہ آپ کی رحمت میں مجھے جگہ دے دے، میری جان آسانی سے نکل جائیں، اللہ جنت میں مجھے بھیج دیں، یہ میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا سوال انہوں نے حضرت عثمان ابن عفان جو وقت کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے، انہوں نے پوچھا اگر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو عرب کا سب سے فیمس ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر کو آپ کی خدمت کے لیے لا کے چھوڑتا ہوں، وہ آپ کا علاج کرے گا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا ڈاکٹر لاؤ گے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر مجھے بیمار کیا ہے. یقین دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کی قدرت کیا، اللہ ہی بیمار کرتا ہے، جب بیمار ہوتے ہیں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، جب اللہ نے بیمار کیا ہے تو وہ مجھے شفا کر دے دے گا، آپ مجھے بڑے ڈاکٹروں کے پاس بتانے کی ضرورت نہیں. حضرت عثمان سے انہوں نے کہہ دیا. چوتھا سوال انہوں نے کہا اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ماہانہ کچھ پیسے میں دے کے بھیج دیتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا آپ کو ڈر ہے کہ میں مر گیا تو میری جوان بیٹیاں بیچ گلی میں آ جائیں گی، فقر و فاقہ سے مر جائیں گی، میں مر گیا تو میری بیٹیاں فقر و فاقہ سے مر جائیں گی، اس بات کا آپ کو ڈر ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، اللہ کے نبی کی بات پر مجھے پورا یقین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں ہر دن مغرب کے بعد یا رات کے حصے میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، لوگ کبھی فقر و فاقے کی وجہ سے نہیں مریں گے. اللہ کی ذات پر مجھے یقین ہے، پیارے نبی کی بات پر مجھے یقین ہے، میری بیٹیاں میرے جانے کے بعد بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گی، کبھی اللہ ان کو فقر و فاقہ سے نہیں مارے گا. اللہ اکبر، کیا ایمان تھا، کیا یقین تھا ان لوگوں کو اللہ پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر. وہ یقین ہمارے اندر بھی آنا چاہیے. تو سورہ واقعہ بڑی فضیلت رکھنے والی سورت ہے، ہر گھر میں جو ہے اس کی تلاوت ہونا چاہیے رات کے حصے میں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گھر سے فقر و فاقہ اور تکلیف کو دور کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا. جب حشر کے میدان میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک مقربین، سابقین اولین جسے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جو لوگ تھے، المقربین ایک گروپ ہوگا. اصحاب الیمین جیسا ہم کل جانے کہ دائیں ہاتھ میں جن کو نام اعمال دیا جائے گا وہ لوگ ہوں گے. اصحاب الشمال جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا.
بائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا نام عمل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اصحاب یمین جن کے ہاتھ دائیں ہاتھ پہ کتاب دیا گیا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے گا. مقربین جو سابقین اولین تھے اللہ ان کو جنت میں اونچا مقام دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا کرے. مجھے آپ کو ہمارے ماں باپ کو ہمارے تمام لوگوں تمام مسلمانوں کو اللہ جنت کے اونچا مقام میں جگہ دے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں 4 چیزوں کا سوال کیا. پہلا سوال کیا انسان اپنے آپ پر غور کر, تیری کوئی حقیقت نہیں تھی, معمولی سا ایک پانی تھا, پانی کا قطرہ تھا, تجھے انسان کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا یا تو خود بن گیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے. دوسرا سوال کرتا ہے افرائیتم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نے کھیتی کو دیکھا, لے لاحتی کھیتی کو, تم ایک بیج ڈالتے ہو زمین پر, اس بیج کو فصل کے طور پر کھڑا کرنے والا کون ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم اسے بناتے ہو یا اللہ اسے بناتا ہے؟ اللہ نے دوسرا سوال کا جواب دیا کہ اللہ ہی فصل اگاتا ہے, پھل پھلالی اناج نکالتا ہے. تیسرا سوال کر کے اللہ ہی جواب دیتا ہے افرائیتم الماء الذی تشربون, جس پانی کو تم پیتے ہو یہ پانی کو کون لاتا ہے, کہاں سے لاتا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, ابر سے اس پانی کو تم اتارتے ہو کہ ہم اتارنے والے ہیں؟ اللہ خود جواب دیتا ہے کہ ہم اتارتے ہیں, یہ ہماری قدرت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے افرائیتم النار التی تورون, جس آگ کو تم جلاتے ہو, جس سے پکاتے ہو, جس سے کھاتے ہو, یہ آگ میں روشنی, یہ آگ میں گرماہٹ تم دیتے ہو کہ اللہ دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اللہ ہی دیتا ہے. تو تمہاری پیدائش, آسمان سے پانی کا اترنا, زمین سے فصل کا اگنا اور آگ کی گرمی, یہ تمام اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں بتایا. اس کے بعد آخری سورت 7ویں سورت سورہ حدید ہے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے بارے میں بتایا. اللہ نے آسمان سے لوہے کو اتارا جس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. آج ہماری زندگی اگر لوہا ہٹا دیا جائے تو ہماری زندگی بیکار ہے. کیوں؟ ہمارے بدن کے لیے بھی آئرن کی سختی ضرورت ہے, لوہے کی طاقت ہم کو ضرورت ہے, نہیں ملا تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے. اسی طرح لوہا ہمارے گاڑیوں کے لیے, ہمارے استعمال کی چیزوں کے لیے, ہمارے گیس اسٹوو کے لیے رندوں یا گھر کی استعمال کی چیزوں میں, ہر چیزوں میں لوہا ہم استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ ہم معمولی سا ایک ہینگر لگانا بولے تو بھی ہینگر کے لیے بھی لوہے کی ضرورت پڑتی ہے, میخ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے لوہے کو اتارا تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں بھی جو ہے بڑی تفصیل سے اپنی قدرتوں کا اور قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا. اس طرح سے جو ہے تقریباً 27 پارے مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھیں, دین اسلام پر قائم رکھیں, جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کلمے کی موت عطا فرمائے. دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال, عزت و آبرو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کا اللہ پھر سے مسلمانوں کو واپس لوٹائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رمضان کی ساری عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ قبول کر کے اجر عظیم سے ہم سب کو نوازے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.